کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاءاللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست سے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے, جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور عود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گناہگاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو. یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے, اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی. اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت, تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن ہے. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہے, یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو ابھی دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر آدمی ہے اتنا تمیز سے, گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ایسا ہنسی خوشی زبر, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دی گورنمنٹ نے, گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کیے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھے. ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے,
کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے، تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے؟ غائب. اور کووڈ-19 کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. یاد رکھو، آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے. بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو کراچی سے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی، کدھر سے کدھر چلا گیا یار، میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. گٹر کے ڈھکن کہاں سے آ گیا؟ یہ اعمال تو ہے، وہ باہر وہ کس کو بٹھایا تھا؟ ہاں نہیں، گٹر کے ڈھکن پہ بہنوں کی وراثت سے کیا تعلق؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا، باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھا ہے تو دوستوں سے ہنس ہنس کے ہاں گھر میں آتا ہی چنگیز خان بن جاتا ہے. بہت شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، گھر سے باہر ایسے ہنسی مذاق لطیفے، گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا. تو یہ تو عمل نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے. تو آپ گھر میں آگے سب سے تمیز سے بات کرتے ہو، سلام کرتے ہو، بیٹھتے ہو، ہاں وہی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں، حوریں آ رہی ہیں دائیں بائیں. مفتی صاحب کا 4 شادیوں میں بیان سنا تھا، آج وہی بیان سامنے آ گیا. دنیا میں نہیں ملی، آخرت میں، ٹھیک ہے نا، حوریں آ گئیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی جان، نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھو عمل کو درست کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے. ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن نبی کی سنت پر عمل کیا. گھر میں آئے مسکراتے چہرے. آج کا جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں تو لوگ سمجھتے ہیں بس مسواک یہاں رکھ لو، یہ نبی کی سنتیں ہیں. مسواک یہاں رکھ لو، آنکھوں میں ٹائٹ سا سرما لگا لو موٹے موٹے کر کے. تو سنت کا یہ تصور آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، نبی کا طریقہ. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھی، تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، نبی کے سوتیلے بیٹے، نبی کی گود میں پلے ہیں. لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ، پیٹ میں تو مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں، یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں؟ تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی، اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے، اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے، فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے، اب وہ تو وہ کھا لے گا. تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا، ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی، اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار، اور سرما لگا لیا، اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے، لائف سٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو، لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی، پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل، اللہ پہ اعتماد، اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا، مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ بولو جو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا، آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے، یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے؟ کوتاہی. یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی.
جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے, برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو. آدمی کہتے جھوٹ بول رہا ہے, یہ انسانی نیچر ہے, سب کی ہے, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے یہ نیچر. تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا, برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا, تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت, خواب سنا سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان, بس اللہ عمل کی توفیق دے. ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے, اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے. اور اچھا یہ بات یاد رکھو, جو اکثر پیر و مرشد ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں, تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا, 2-4 نے الٹے الٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ, نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ بندہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے, وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو, عمل 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 بس. اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ, میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے, آج یہ آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو عمل کو سیٹنگ پہ لے کر آؤ, ڈائری لے کے بیٹھو, قلم لے کے بیٹھو, لکھو کیا کیا برائیاں ان کو نکالو, تو وہ ہو جائے نا, پھر اچھا خواب آئے, پھر آدمی کو سکون بھی ملتا ہے. عمل سے مطمئن نہیں ہو یار, کیا خوابوں کی وجہ سے شیطان اور نہ کہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, نبوت نہیں ہے, اس میں سچا ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہے کہ سچائی ہو, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہو. جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا, شادی شدہ عورتوں کو, تو سانپ کی شکل میں آتی ہے, وہ حقیقت ہے, یہ آپ مذاق نہ سمجھیں. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں دیکھا, تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے, وہ اس لیے ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کس کی جٹھانی ہے, وہ آپ کی جٹھانی ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسی آتی ہوں, تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں. ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں, خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں, تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو اس لیے بھائی عمل عمل عمل, باقی چیزیں غریبی ہے, غریبی بھی چلاؤ, غریبی بھی چلاؤ, لیکن پہلے کیا ہے, عمل ہے. کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری کی, پھر غریبی بھی منگواؤ. یار یہ فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی, ہم تو کھاتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. اچھا بھائی, امریکہ میں مقیم عدنان فاروق کی صحت کے لیے, فاروق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. فالج اور دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں نے پہلے کچھ فحش چیزیں دیکھ لی تھیں, اب توبہ کو عرصہ گزر جانے کے باوجود ذہن میں رہ جاتی ہیں. بعض نے کہا غیر اختیاری میں پکڑ نہیں, لیکن مفتی صاحب کبھی لگتا ہے کہ اختیاری ہے, کبھی لگتا ہے غیر اختیاری ہے, کیسے پتا چلے گا کہ اختیار ہے, اختیاری ہے کہ غیر اختیاری. بعض نے کہا توجہ نہ دو, لیکن توجہ دینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, وہ بھی سلب ہو جائے گی. اگر توجہ نہ دوں تو گناہ ہی نہ سمجھوں گا. جب انسان کوئی گناہ کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے نا, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, اس کے خیالات ستاتے رہتے ہیں. یہ بھی گناہ کا ایک دنیاوی نقصان ہے. تو جو ہونا تھا نقصان وہ تو ہو گیا. اب آپ کے دماغ میں اگر خیالات آ رہے ہیں, تو اگر واقعی جان بوجھ کر نہیں لا رہے تو ہے یہ غیر اختیاری, انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا. بس گناہ کریں نہیں, آپ دوبارہ گناہ نہ کریں. خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں, تو گناہ کے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے رو دھو کے توبہ کر لی نا, تو اس کو بھلانے کی کوشش کرو. پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. نہیں بھائی, کر دیا اللہ نے معاف. کیونکہ اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں, تو پھر اللہ سے جو تعلق بندے کا بننا چاہیے وہ تعلق بنتا نہیں ہے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بھول جائے بس انسان, تذکرہ بھی نہ کرے. ایک انگریز مسلمان ہوا, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا تھا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ اس کی, برطانیہ کا تھا. تو ویسے ہی ہمیں شوق ہوتا ہے انسان کو, آپ کا ماضی کیسا تھا, کہ اس نے کہا میں سب بھلا چکا ہوں, حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اس نے, کہ میں جب کرسچن تھا میرا نام کیا تھا. اس نے کہا میرا یہ نام ہے, ماضی میں نام کیا تھا. اس پہ بھی مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا اس کا. نام بتانے کے لیے ایگری نہیں ہوا, کہ جب میں نے زندگی چینج کر لی تو چینج کا مطلب ہے کہ پچھلا سب میری ڈکشنری سے نکل گیا. میں نے کہا یار اس کو بولتے ہیں خاندانی توبہ. گورے ویسے ایک بات ہے یار, جو کام کرتے ہیں خاندانی ہے, چاہے وہ غلط کریں چاہے صحیح کریں. جاپانیوں میں بھی یہ بات ہے, یہ ان کی ایک کوالٹی ہے جو ماننی پڑے گی.
جو کام کرتے ہیں کرتے کیسے ہیں؟ خاندانی. تو آپ نکاح میں جو میں آپ کا نکاح پڑھاؤں اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں، ایک ابھی نندن، تولیہ، ایک دودھ پتی. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ابھی نندن کا کو عزت دوں، اکرام کروں اس کا. اب وہی سیاست، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیاست کھیلی. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ابھی نندن آئے، میں ان کو چائے پلاؤں، ویڈیو بناؤں، عزت کے ساتھ مودی کے حوالے کروں. یہ جناب یہ آئے تھے اوپر سے، گئے بائی روڈ ہے. یہ بائی ایئر آئے تھے، گئے کیا ہے؟ بائی روڈ. تو یہ ایک میری خواہش ہے، نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا پڑے گا. دوسرا، ایک بمبار طیارہ. ہمارے دن تو 7 بمبار طیارے گئے. ایک بمبار طیارہ وہی والے پائلٹ کے ساتھ جنہوں نے ابھی نندن کو آسمان سے نیچے اتارا. وہ پائلٹ بھی چاہیے مجھے، یا اسی جیسا کوئی پائلٹ ہو. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا نکاح انشاءاللہ پڑھا دوں. سمجھ رہے ہو؟ ویسے بھی پڑھا دیں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں. آ جاؤ تو صبح شام یہاں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، آ جائیں آپ. مفتی صاحب اگر نکاح کرنے سے والدین بھائی اگر نکاح کرنے سے روکتے ہوں، بھائی والدین روکتے ہوں تو روکنا لازم نہیں ہے. بھائی کیسے روک سکتا ہے؟ شادی کر کے بتا دو. بچے جو روک رہے ہیں نا، آپ اپنے خرچے پہ اگر شادی کر رہے ہو اور پھر بھی روک رہے ہیں، آپ گھر بھی اپنا دے رہے ہو، والدین کے ساتھ بیوی کو نہیں رکھ رہے، خرچہ بھی اپنا اٹھا رہے ہو، پھر بھی والدین روک رہے ہیں، تو پھر نہیں مانو والدین کی. پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کر لو شادی. بچے پیدا ہو کے جب پوتے نواسے والدین کی خدمت میں لا کے ڈالو گے نا، ان کو اتنا پیار آئے گا، بولیں گے یار بالکل جو ہوا صحیح ہوا. آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ آؤٹ پٹ ماں باپ کو نا پوتے نواسوں سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے. تو جب آپ کے ابا دیکھیں گے پیارا سا پوتا یا پوتی، وہ اتنا اللہ نے بچے کے چہرے پہ ایسی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا، ان کو اتنا پیار آئے گا، وہ بولیں گے یار کام غلط ہوا لیکن رزلٹ بہت اس کا خاندانی ہے. تو رزلٹ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ. یعنی اسلام قبول کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیں گے. ویسے تو کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا بھائی، شعیب احمد صدیقی طبیعت انتہائی نازک ہے، ڈاکٹر نے 48 گھنٹے بہت اہم قرار دیے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی یہ جب میں کہتا ہوں نا دل سے دعا ہے، تو یہ دل سے واقعی کر بھی رہا ہوتا ہوں میں. جمعہ 5، 2 فرض 4 سنتیں. جمعے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں 6 سنتیں مؤکدہ ہیں. تو وہ بھی ایک قول ہے، وہ بھی غلط قول نہیں ہے. لیکن ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ 4 بھی اگر کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ 6 بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دونوں قول ملتے ہیں، تو انہوں نے آسانی والے قول پہ فتویٰ دیا ہے. تو اگر کوئی مفتی یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں مؤکد ہیں، وہ بھی قول ٹھیک ہے. ہم اس لیے 4 کے قول کو لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ آسانی ہے. تو دونوں قول ملتے ہیں تو آسانی پہ عمل کیا جا سکتا ہے. قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے. علماء دیوبند بھی اس پر 2 رائے ہیں. جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا، باقی علماء کی رائے سنتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ. میری ایک ذاتی رائے ہے، انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے، اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں. یہ بہت بڑی تعویل ہے. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے، تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں، نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے، تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قول ہے جو ان کی رائے ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں، یا یہ وہ قابل تعویل ہیں، وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی، حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے نا تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں. ہم جو میت کے لیے ثواب کرتے ہیں وہ ثواب میت کو روح کو ملتا ہے، یہ جسم کو حالانکہ جسم روح کو ملتا ہے. بھائی وہ ثواب. میری 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے. اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا ہے، تو میری بیٹیوں کو اہلیہ کا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے. اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تھا تو ان کا تو حصہ گیا. تو آپ کی اہلیہ کی وراثت میں آپ کو حصہ ملے گا اور آپ کی بیٹیوں کو ملے گا. کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر 2/3 بیٹیوں کو اور 1/4 شوہر کو، اور جو بچ گیا وہ آپ کی اہلیہ کے بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا.
अच्छा मेरे, अगर बेटा ना हो ना तो विरासत फिर जो बचती है वो भाइयों में जाती है। बहुत लंबा है यार। मेरे भाई माज़म उस्मान बाराबंकी यूपी इंडिया से पूछते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो इसमें आम आदमी भी जहेज लेता है, वो बारात ले जाता है, और उलमा कराम भी जहेज लेते हैं और बारात ले जाते हैं। 2-3 दिन लोग, 200-300 लोग, और हम लोग जहेज बगैर। भाई गलत कर रहे हैं, अगर उलमा करते हैं तो भी गलत है, सारे उलमा नहीं करते। सूरह फातिहा के बाद सूरह शुरू, भी ये लंबा सवाल है ना इसलिए भी टाइम कम है, इसलिए नहीं पढ़ रहा, अगले हफ्ते दोबारा दे दो। सूरह फातिहा के बाद सूरह शुरू की और दरमियान में सूरत भूल जाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, अगली सूरह शुरू कर दें। दुआ कुनूत याद ना हो तो कोई भी दुआ पढ़ लें फिर, लेकिन दुआ कुनूत सीखें। रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कुछ भी नहीं तो इतनी पढ़ लें। वितर में दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए तो सद्दा सबसे नमाज हो जाएगी। जी हाँ हो जाएगी। बस ये आखिरी सवाल है यार। लड़की का नाम आहविया या अहदिया रखना मुनासिब है या नाम तब्दील कर दिया जाए? आजकल लड़कियों के नाम अजीब अजीब से आ रहे हैं। निकाह पढ़ाओ ना, दुल्हन का नाम ऐसा होता है जो लगता है कोई जमीन का नाम नहीं है, ये न किसी डिक्शनरी में मिलता है। लोग नाम में ये कहते हैं कि बहुत ही यूनिक किस्म का नाम होना चाहिए, बहुत ही यूनिक जो किसी का ना हो, इसको फोकस कर रहे हैं लोग। भाई जो किसी का भी नाम नहीं है इसका मतलब वो डिक्शनरी में है ही नहीं। अजीब अजीब चीजें, दो मुख्तलिफ लफ्जों को मिला के लगाया हुआ होता है नाम, और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए होते हैं। तो नाम रखें सहाबा सहाबियात, बड़े बुजुर्गान दीन, या जो बड़ी औरतें गुजरी हैं, या ये कि कम से कम ऐसा तो नाम रखें जिसके कोई मीनिंग तो हो, पहले माना तो पता चला लें उसके। इंटरनेट से देखते हैं कि इस नाम का ये मतलब, इंटरनेट में एक से एक फेंकू पड़ा हुआ है। कल एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा कि चिलगोजा 5,000 रुपए किलो, ये पता नहीं 6,000 रुपए किलो मिल रहा है, मुफ्ती साहब चाहिए आपको? अब मैंने कहा 5,000 रुपए का 1 किलो आदमी चिलगोजा ले तो कुछ के फजाइल हो तो ले आदमी, वरना खाली चिलगोजे पे 5,000 रुपए क्यों खर्च करे? काजू नहीं खा ले आदमी, वो मजे का भी होता है। और चिलगोजे को छीलने में इतनी टेंशन है, छीलना उसको अच्छा खासा, इतना वो नाखूनों से बारीक करके फिर वो आधा टूट जाता है आधा निकलता है, तो ठीक है बड़ी फजीलत की चीज है। तो मैंने कहा जरा गूगल पे चिलगोजा डाल के सर्च करते हैं, तो गूगल पे हमने चिलगोजे के फायदे लिखे, तो एक बड़े कोई फेंकू थे, उन्होंने वो दुनिया में जितने फजाइल मुझे लगा चिलगोजे के, इतने दुनिया में किसी और चीज के फजाइल नहीं है। आजकल बाज न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, जो एक खुराक पर उन्होंने कोर्स किया हुआ, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई गलती हो रही हो, तो वो भी बहुत, उनका भी बहुत हिसाब किताब टीवी में चल रहा है, यूट्यूब चैनलों पे, कि वो थोड़ी इंग्लिश मार के ना अमेरिका या लंदन का एक चक्कर लगा के आए हुए होते हैं वो। तो मैंने एक छोटा मोटा कहीं लंदन से प्याज के बारे में कुछ मालूमात ले ली, तो अब लोग कहते हैं लंदन से पढ़े हुए हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं। ये चीज टेलीविजन पे यूट्यूब पे बहुत चल रही है। बाकायदा प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं होते वो, MBBS। तो चंद चीजें, दारचीनी, लौंग, मैं आपको चंद चीजें बताता हूं जिनसे ये इनके हिसाब किताब चलता है। दारचीनी, लौंग, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, 5 चीजें ऐसी हैं, और कोई रह तो नहीं गई? दारचीनी, अदरक, लहसुन, लौंग और काली मिर्च, शायद एक आध चीज रह गई हो, तो ये 5 कॉमन चीजें। हल्दी, आपको अगर YouTube पे या Facebook पे या टेलीविजन पे अपना चूरन बेचना है तो आप इन 5 चीजों के फजाइल इंटरनेट से याद करके लोगों को कहवे पिलाना शुरू कर दो। आप अदरक के ये फजाइल, अदरक पे पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, अदरक यूं करता है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल काटता है, ऐसा फेफड़ों को सेट करता है और इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और लहसुन आपने अगर खा लिया तो बस आप क़यामत का ऐलान करके ही दुनिया से जाओगे, इससे पहले अगर आप मर गए तो मेरी तरफ से गारंटी है। ये फजाइल चल रहे होते हैं, जो माहिरीन खुराक होते हैं ना, ग़िज़ाओं के, जिन्होंने डिप्लोमे किए हुए होते हैं, वो टेलीविजन पे आके, यूट्यूब पे आके लोगों को कोरोना के खिलाफ भी, लौंग जिसने खा ली ना, वो नहीं होती लौंग छोटे दाने, वो खा ली तो बस दुनिया में उससे बड़ा काम तो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। और नीचे लोगों के कमेंट्स होते हैं 3 पीस सूट, टाई। मैं किसी शख्सियत के बारे में नहीं कह रहा, अच्छे भी होते हैं, लेकिन दुकान हमारे यहां फेंकुओं की ज्यादा चलती है। जो आदमी एतदाल वाली बात करता है ना, पब्लिक नहीं मानती उसको। मिसाल के तौर पर आपने अगर अदरक के फजाइल बयान किए टीवी में बैठ के, अगर आप एतदाल से बयान करोगे तो आप कहोगे भाई अदरक जो है ना कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, रिपोर्ट है ये। बस बहुत सारी चीजें करती हैं जिनमें अदरक भी कर लेता है, तो उसमें अगर आप दिन में एक आध कहवा बना के पी लें तो उम्मीद है फायदा होगा, बशर्ते के दुम्बे के चरबे ना फोड़ रहे हो आप बैठ के मुफ्ती साहब का बयान सुन के, यानी चर्बी एतदाल से खा रहे हो, बशर्ते कि आप जॉगिंग भी करते हो, वॉकिंग भी करते हो, सारी चीजें करते हो, तो इसके साथ एक अदरक का कहवा भी हो गया तो ठीक है। नहीं भी पिया तो मरेंगे इंशाल्लाह, फिर भी नहीं। और भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओ भाई कुछ भी नहीं है, सेहत के जो उसूल है ना बेसिक, वो 2 और 2 4 की तरह। अब तो दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, जो माहिर हकीम है, माहिर डॉक्टर हैं, वो एक ही बात करते हैं,
صحت کے اصول بہت آسان ہے. آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو اور اپنی خوراک کو یوٹیلائز کرو. اصل یہ ہے کم کھاؤ. آپ کو پتا ہے یہ جو چینی ہم پھوڑ رہے ہیں نا طبیعت سے, حلوے مانڈے, ایک ڈاکٹر نے بتایا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہیں یہ. خوراک پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ نے رات کو 12 بجے بیٹھ کے نان تافتان اور یہ اتنے کو پھوڑا, اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہو ادرک کا قہوہ پیوں گا ہمیشہ زندہ رہوں گا, مر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل جس کو میں بھی کبھی کبھار بتا دیتا ہوں لہسن کھا لیا کرو, لیکن ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. لہسن ایسڈ ہے, تیزاب ہے, وہ تیزاب ہے بھائی. وہ جا کے کولیسٹرول کو اگر کاٹے گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں کاٹے گا. وہ ایک آدمی کو کسی نے پلا دیا, دبلے تھے وہ باریک سے نا, ان سے کسی نے بول دیا کہ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پیو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے پیا تو ان کی کمر میں درد. میرے پاس آیا تھوڑا بہت, ہمارا بھی ڈاکٹر حکیموں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا یہ تو چربی کو ختم کرے گا. میرے بھائی تم پہلے ہی باریک سے آدمی ہو, تمہارے اندر کچھ ہے ہی نہیں ختم ہونے کے لیے, تم پہلے ہی ختم ہوئے ہو. ہمارا اسٹائل ہے نا, اب کیا کریں. میں نے کہا آپ تو بالکل غائب ہو جاؤ گے, کچھ دنوں میں کرتا شلوار آ رہا ہوگا بندہ نکالنا پڑے گا جھاڑ کے اس میں سے. تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر آپ میں فیٹ ہے نا تو سب سے پہلے لائف اسٹائل کو, بس یہ قدرت نے کوئی, دیکھو صحابہ کی کتنی اچھی صحتیں ہوا کرتی تھی, ان کو کیا پتا تھا لونگ کے کیا فائدے ہیں, ادرک کے کیا فائدے ہیں, کالی مرچ کے. کالی مرچ کے ہم نے بھی فائدے بیان کیے ہوتے ہیں, لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. تو کچھ ایسے ماہر غذائیات ڈاکٹر آ کے ایسا یوٹیوب پہ, ایک تو ٹی وی والوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے, ٹی وی کو تھوڑی پتا ہے. ماہر کے بارے میں نا ماہرین سے پوچھا جاتا ہے. آپ کسی مفتی عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو ہے تو اس کے بڑے بڑوں سے پوچھو, وہ جانتے ہوں گے. عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑے مفتی ہیں چھوٹے مفتی ہیں, یہ نہیں بتا سکتے. یہ بڑے عالم ہیں چھوٹے عالم ہیں, وقت کے علماء بتاتے ہیں. اسی طرح کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے تو بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آپ بتائیں یہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے. تو ادرک کے فضائل اور دبا کے ہلدی کے فضائل اور دبا کے جناب لہسن کے فضائل ایسے چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اور وہ امریکہ سے بھی انگلش الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹرم یاد کی بھی ہوتی ہے انہوں نے میڈیکل سائنس کی, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کی ورڈنگ دیکھو, یہ تو دیہاتی گاؤں کا کوئی آدمی تو بہت پڑھا لکھا ہے. بھائی انگلش بولنے سے تھوڑی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. گردے کو اگر وہ کڈنی کہہ رہا ہے تو گردہ ہی نا وہ, ٹھیک ہے. پھیپڑے کو لنگس کہہ رہا ہے تو وہ پھیپڑا ہی ہے نا, ہے تو اب حکیم پھیپڑا کہہ دیتا ہے, وہ لنگس کہہ دیتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان کو ٹنگ کہہ دیا آپ کی تو وہ زبان تو زبان ہے, دانت کو کچھ بھی کہہ دیا. تو اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ ٹرم یاد کر لینا, کچھ اصطلاحات یاد کر لینا, یہ کوئی مہارت کی بات نہیں ہوتی. پراپر ڈاکٹر ہونا چاہیے. کسی اگر وہ کہہ رہا ہے میں امریکہ سے, تو کتنا پڑھا ہے آپ نے امریکہ میں, آپ کون سی یونیورسٹی میں کتنا پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ, ہمیں بھی تو بتائیں نا, ہم طرف فون کر کے پوچھیں گے یونیورسٹی کتنا. ایسا تو نہیں گئے اور ایک پیاز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھا کے آ گئے وہاں سے. تو یہ سب چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو کورونا ہوا, ان کو قہوے بہت پلائے تھے ایک ٹائپ کے لوگوں نے, یہ والا قہوہ پیو امیون سسٹم بڑھے گا, یہ والا قہوہ پیو, پھر بھی کورونا ہو گیا. اتنا خطرناک کہ موت کے منہ سے نکل کے آئے. اس کے بعد وہ قہوے والوں کو نا بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لونگ دار چینی لہسن کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی تھی, اور اتنے خطرناک بیمار ہوئے. تو جو ریسرچ ہوتی ہے نا بین الاقوامی سطح پہ, وہ ریسرچ سب سے پہلے. باقی چیزیں ٹھیک ہے, ادرک کے فائدے ہیں, پی لیں. موٹے لوگ چربی والے لوگ پی لیں تو فائدہ ہوگا. میں نے کچھ دن پہلے, میں بھی ان سب چیزوں کا ڈسا ہوا ہوں. ہم نے بھی شروع میں جب ہمیں معلومات نہیں تھی, ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا, پرانی بات ہے نا, ہمارے اس وقت ڈاکٹروں سے اور اچھے جو ذرا اس طرح کے لوگوں سے جو بہت ہی ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں, ان سے رابطے اتنے نہیں تھے اس وقت. تو ایک دن میں نے بھی کیا کیا, میں نے وہ لونگ دار چینی رات کو نا قہوہ بنا کے, لونگ دار چینی ادرک اور جتنے, میں نے کہا جب ادرک پہ پوری گول میں کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا میں, اور لونگ پہ, تو ساری کانفرنس ہم ایک ہی کپ میں کیوں نہ جمع کر لیں. تو ہم نے وہ بڑا خاندانی سا قہوہ بنا پیا. صبح مجھے پیشاب میں اتنی سخت تکلیف شروع ہو گئی, تو پتہ نہیں کیا اس نے تیزابیت کی ہے پیٹ میں جا کے. تو ہر چیز کسی ریلائبل حکیم, اگر حکیم بھی ہے تو کوئی ماہر ہونا چاہیے. پہلے قبرستان وہ بھر چکا ہو آپ کے علاوہ لوگوں سے, تجربے ہو چکے ہو, یہ والا پلایا تھا تو وہ مرا تھا, یہ پلایا تھا تو وہ مرا تھا. اور یہ تجربے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی